حضرت عثمان کی موت کا دردناک واقعہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگ بغیر امام کے نماز پڑھنے لگے۔ پھر لوگوں کے فیصلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تصہر مقرر کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کو، جن کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر اب تک کی مشکلات میں کوئی مثال نہیں ملتی، ایک خود منصب خلافت کی مشکل اور دوسری نظام حکومت الہی کو برقرار رکھنے اور قاتلوں اور فسادیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا دینے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثے کے دن شام ہو چکی، اور مسلمانوں کا کوئی امام نہ تھا جو ان کے معاملات کا منتظم، ان کے نظام کا نگران اور ان کے اقتدار کا حاکم ہوتا، اللہ کے احکام ان میں جاری کرتا، اور سب کاموں کے بعد وہ اس عظیم الشان حکومت کے معاملات پر نظر رکھتا جس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے حدود مشرق و مغرب تک پھیلا دیے تھے، اس لیے کہ یہ مفتوح مقامات اور علاقے جہاں ابھی مسلمانوں کا اقتدار پوری طرح جم نہ سکا تھا، اس کے محتاج تھے کہ کوئی انہیں سنبھالے اور وہاں کے نظام میں کوئی استقلال اور مضبوطی پیدا کرے اور ان کی سرحدوں کو بہت دور کر دے جو متعین ہونے نہیں پاتی تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے مسلسل فتوحات کی بنا پر تغیر پذیر تھی کہ اتنے میں فساد کا دور آ گیا اور مسلمان ادھر متوجہ ہو گئے، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت فتوحات سے ہٹ کر فتنوں میں مشغول ہو گئی۔ اسلامی فوجوں کا پڑاؤ سرحدوں پر اس طرح رہا کرتا تھا کہ آج ہیں کل آگے بڑھیں۔ ان فوجوں کا کام صرف یہ نہ تھا کہ فتوحات حاصل کریں، بلکہ مفتوحہ سرزمین میں آئین اسلام کا اجرا بھی انہی کا کام تھا۔ وہ پہلا پرانا اقتدار ختم کر کے اس کی جگہ نیا اقتدار قائم کرتی تھی، پھر نظام حکومت میں ایک طرف فاتحین کے مزاج کے مطابق کچھ اضافے کرتی، دوسری طرف مفتوحین کی طبیعت اور افطار کی رعایت سے پہلے نظام کی کچھ باتیں باقی رکھتی۔ ان اسلامی فوجوں کو اس کی ضرورت تھی کہ مزید فوج اور ساز و سامان سے ان کی کوئی امداد کرتا رہے، منصوبہ بنائے اور ضرورت کی ہر چیز ان کے لیے فراہم کرے۔ ظاہر ہے کہ جن مہاجر اور انصار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، ان کے دامن پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا دھبہ نہیں، یہ تو بصرہ، کوفہ اور مصر کی سرحدوں پر مقیم فوجوں میں سے بعض ٹولیوں کا کام تھا، اور بعض ان دیہاتیوں کا جو ان ٹولیوں کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ مہاجر زادے بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں اعانت کی تھی۔ بڑے بڑے مہاجر اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس حادثے میں تین مختلف خیال کے تھے۔ زیادہ تر تو ایسے تھے جو صورتحال دیکھتے رنجیدہ ہوتے، اصلاح کا ارادہ کرتے، لیکن کچھ بننا پڑتی اور پھر کوتاہی یا بے نیازی سے نہیں بلکہ مجبوری اور بے چارگی سے خاموشی اختیار کر لیتے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن پر معاملات اچھی طرح کھل نہ سکے، انہوں نے خیریت اسی میں دیکھی کہ فتنے سے دور گوشائے عافیت میں جا بیٹھے اور غیر جانباز رہیں۔ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی تھی جن میں فتنوں سے ڈرایا گیا اور ان سے بچنے کی تائید کی گئی۔ چنانچہ بعض تو خانہ نشین ہو گئے اور بعض نے مدینہ کی سکونت چھوڑ دی کہ اپنا دین اپنے ساتھ لیے لوگوں سے دور رہیں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نہ گوشہ عافیت میں جانا پسند کیا اور نہ اپنے آپ کو بے چارگی کے حوالے کرنا، بلکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مخالفین کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ بعضوں نے خلیفہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ کوشش کی کہ باغیوں اور خلیفہ میں مصالحت کرا دیں، اور بعض نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید اختلاف کیا اور ان سے اپنی انتہائی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، ان سے دشمنی پر آمادہ کیا، اور بعضوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم سے کم یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے نہ باغیوں کو برا سمجھا اور نہ ان کو مقابلہ کرنے سے روکا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اکثر صحابہ بری طرح متاثر ہوئے کہ وہ خلیفہ کی مدد نہ کر سکے۔ اب انہوں نے مستقل طور پر غور کیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے معاملات اور آنے والے واقعات کا مقابلہ کریں گے۔ گوشہ عافیت میں چلے جانے والوں نے کنارہ کشی میں اور شدت پیدا کر لی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اپنی روش پر قائم رہے، گناہ میں شریک نہیں ہوئے اور فتنے سے بچا لیے گئے۔
اب رہے دوسرے حضرات تو وہ انتظار کرنے لگے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اپنے اوپر اعتبار یا کسی لیڈر کا سہارا، اور مسلمانوں کا کوئی نظام تحریر کی صورت میں محفوظ اور مقرر تو تھا نہیں جس کے مطابق منصب خلافت جب وہ خالی ہو پر کر لیا کریں تو وہ ایسے مواقع پر جس طرح بن بڑھتی اس خلا کو پر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس طرح ہوئی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کس طرح اپنی بیعت کو ایک اتفاقی معاملہ فرماتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو فتنے سے بچا لیا۔ آپ سے یہ بھی مخفی نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلمانوں سے ایک بات کہی اور مسلمانوں نے اس کو مان لیا، نہ کسی کو ناگوار ہوئی، نہ کسی نے جھگڑا کیا۔ مجاہدین میں بعضوں نے خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لے کرنا چاہی، لیکن آپ نے ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کوئی ہدایت نہیں کی بلکہ اس کے لیے 6 مہاجرین کی ایک مجلس شورا بنا دی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر راضی رہے۔ ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا جس سے کسی نے اختلاف نہ کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے لیے کوئی ہدایت نہیں کی، اور اگر فرماتے بھی تو لوگ ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ان سے، ان کے حاشیہ نشینوں سے اور ان کے گورنروں سے واقعات کی بنا پر ناراض تھے۔ پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 صحابہ کو باہمی مشورے کی ہدایت دی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ 4 ہی رہ گئے تھے، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمانی خلافت کے دوران ہی میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے۔ ان چاروں میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، لہٰذا کل 3 ہی رہ گئے تھے۔ مزید برآں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سابق خلفاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مدینہ منورہ میں معاملات کے وقت موجود نہ تھے۔ کچھ لوگ تو اقتدار کی لڑائیوں اور روم اور فارس کی فتوحات میں شہید ہو چکے تھے اور کچھ بستروں پر اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے۔ ایک جماعت جس میں جہاد کی طاقت تھی، سرحدوں پر خیمہ زن تھی، اور جن میں جہاد کی طاقت نہیں تھی وہ نئے شہروں میں بس گئے تھے۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثے کے موقع پر مہاجر اور انصار کی جو جماعت موجود تھی وہ مدینہ کی اس جماعت جیسی نہ تھی جو تینوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر حاضر تھی۔ پھر علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی باہم اتحاد خیال نہ تھے۔ مظلوم خلیفہ کے ساتھ ہر ایک کا طرز عمل الگ تھا اور اسباب قتل پر ہر ایک کی رائے دوسرے سے جدا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بغاوت اور فساد سے روکنے کی امکانی کوشش کی۔ انہوں نے باغیوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفت و شنید کا فرض انجام دیا، باغیوں کو مدینہ سے واپس کیا، بعد میں ایک مرتبہ اور بیچ میں پڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راضی کر لیا۔ پھر جب باغی بلا اطلاع مدینہ میں گھس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال باہر کرنے سے مایوس ہو گئے، تو چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ایسا نہ کر سکے۔ پھر سخت محاصرے کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاسے تھے، آپ نے کوشش کی کہ میٹھا پانی آپ تک پہنچا دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو باغیوں کو روکنے میں نمایاں حصہ لیا اور نہ مخالفوں کو ابھارنے اور مادہ کرنے میں قابل ذکر سرگرمی دکھائی، البتہ وہ موقع کا انتظار کرتے رہے۔ طبیعت ان کی باغیوں کے ساتھ تھی، شاید یہ خیال کرتے تھے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اب رہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کھلم کھلا باغیوں کی طرف جھکے ہوئے تھے، باغیوں کو اعلانیہ بھڑکاتے تھے، ان کی ایک جماعت کو اپنا گرویدہ بنا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کھلے طور پر بھی اور بار بار اظہار کیا، اور راویوں کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد چاہی۔ چنانچہ آپ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ باغیوں کا ایک بڑا گروہ وہاں جمع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ روش چھوڑ دیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لوٹ کر بیت المال آئے اور جو کچھ اس میں تھا نکال کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کارروائی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے۔ راویوں کا خیال ہے کہ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور معذرت کرنے لگے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ حاضری معذرت اور ندامت کی نہیں بلکہ ناکامی اور شکست کی ہے۔ طلحہ تجھ سے خدا حساب لے گا، بات جو کچھ بھی رہی ہو۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں یہ تینوں منتظر تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ پوری آبادی پر باغیوں نے خوف و ہراساں وہ عالم داری کر دیا تھا کہ مظلوم خلیفہ کی لاش رات کی تاریکی میں لوگوں سے بہت چھپا کر دفن کی جا سکی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امامت کی بیعت کے بارے میں راویوں کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ شہادت کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی گئی تھی، لیکن یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس مبہوث کر دینے والے شورش اور بغاوت کے پیش نظر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں کئی دن تک لوگوں نے اس طرح گزارا کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔ ان دنوں معاملات کی لگام بغاوت کے ایک لیڈر غانکے کے ہاتھ میں تھی۔ خلیفہ سے فرصت پا لینے کے بعد باغی حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے اور اس امام کی بیعت جس قدر جلد ممکن ہو کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر ان پر قابض ہو جائے اور ان سے بھی طاقتور معاویہ کہیں اپنی فوج بھیج کر مدینہ پر اپنا اقتدار نہ جما لیں اور باغیوں کو ان کے کیے کی سزا دے دیں۔ باغی یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں کوئی بھی مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ امام کا معاملہ مہاجر اور انصار کے ہاتھ میں ہے۔ وہی قریش کے کسی فرد کو چن کر بیعت کرتے ہیں۔ پھر ان کی خواہشیں بھی مختلف تھیں۔ مصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، کوفہ کے لوگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، بصرہ کے باشندے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفدار تھے۔ ان میں سے ہر ٹولی اپنے اپنے لیڈروں کے ہاں آتی جاتی تھی، لیکن تینوں لیڈر اپنی جماعت کی طرف سے پیش کردہ امام قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بالآخر باغیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلے امام کا تقرر نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہاجر اور انصار کا تعاون حاصل کریں جو ان تینوں میں سے کسی کو پسند کریں اور ان سے اس منصب کے قبول کرنے پر اصرار کریں، پھر یہ ان کے اصرار کی تائید کریں تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ یہ باغی صحابہ کے گھروں کے چکر لگانے لگے اور ان سے اصرار کے ساتھ یہ درخواست کرنے لگے کہ امت کے لیے ایک امام چن لیجئے۔ مہاجر اور انصار نے دیکھا کہ یہ کام تو بہرحال کرنا ہے، لہٰذا انہوں نے خود سوچا اور اپنے ملنے والوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اندازہ یہ ہوا کہ عام رجحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ لوگ ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پر مقدم خیال کرتے ہیں۔ اس طرح انصار اور مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب پیش کیا اور ان سے قبول کرنے پر اصرار بھی کیا۔ پھر باغیوں نے اس اصرار کی تائید کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرنا چاہا، لیکن انہیں انکار کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ باغیوں کے پیش کرنے پر آپ نے ضرور انکار کیا تھا۔ اب جب کہ انصار بھی پیش کر رہے تھے اور سابق خلفاء کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو انکار کی کوئی وجہ نہ رہی۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور سابقہ روایت کے مطابق منبر نبوی پر جا بیٹھے اور لوگ آ کر بیعت کرنے لگے۔ ہاں، چند آدمیوں نے انکار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اصرار بھی نہیں کیا اور نہ باغیوں کو اجازت دی کہ وہ ان کو مجبور کریں۔ ان چند آدمیوں میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو مجلس شورا کے ایک رکن تھے۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ میری طرف سے مطمئن رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس بات کی اجازت دے دی۔ انکار کرنے والوں میں دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے امن پسندی اور لوگوں کے معاملات میں دخل اور معقولات نہ کرنے کی ضمانت چاہی۔ انکار کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چھوٹے سے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ہمیشہ تم کو ناشائستہ پایا۔ اس کے بعد فرمایا، اسے جانے دو، میں خود اس کا ضامن ہوں۔ گوشہ نشینوں کی جماعت نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی مجبور کرنا نہیں چاہا اور نہ اس پر کسی قسم کی زیادتی کے روادار ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن باغیوں نے ان کو مجبور کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دونوں کو بھی حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرح معاف نہیں کر دیا، اس لیے کہ باغیوں کی طرح ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوب جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹر مخالفوں میں سے ہیں اور خود خلیفہ بننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور جانتے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پر کسی کو اکسایا نہیں، لیکن
کسی باغی کو روکا بھی نہیں اور پھر خلافت کی تمنا میں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم بھی نہیں، اس لیے ان کو بیعت سے معاف نہیں کیا کہ جس قدر بھی ہو سکے ان کو پابند کر لیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 دن بعد ہوئی۔ اس کے بعد یہ بات عام ہو گئی کہ بصرہ، کوفہ اور مصر کی سرحدوں اور حجاز پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت قائم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک غور طلب اور پیچیدہ مسئلہ شام کا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک تو شام بغاوت سے الگ رہا، دوسرے اس کی جمع میں حکومت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیسا رہا، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام ہو گئے۔ مدینے میں جو مہاجر انصار موجود تھے انہوں نے آپ کی بیعت کر لی، سرحدوں کی طرف سے ان باغیوں نے آپ کی بیعت کی جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 خطرناک مشکلوں میں سے ایک یعنی خلافت اور خلیفہ کی مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام لوگوں پر یہ واضح ہو گیا کہ مصیبت دور ہو گئی اور اب اس کے بعد تمام معاملات میں امن، خوشگواری اور استقلال پیدا ہو جائے گا۔ نئے امام کے لیے ضروری تھا کہ اب دوسری خطرناک مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دوسری مشکل مقتول امام کا مسئلہ۔ نئے امام کا فرض ہے کہ وہ مقدار امام کے خون اور اس کے قاتلوں کے بارے میں اللہ کے فرمان اور دین کے حکم کا اعلان کرے۔ اگر مقتول امام ظالم تھا تب تو بدلے کی اور قاتلوں سے قصاص کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر مظلوم تھا تو جدید امام کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے اور قاتلوں پر قصاص کا حکم جاری کرے جو اللہ کا فرمان ہے۔ مہاجر اور انصار صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم تھے اور امام کے لیے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ وہ اس خون کا بدلہ لیں کہ اگر حقوق کی پامالی کی جاتی رہے، خون ریزی ہوتی رہے اور حدود کا اجراء عمل میں نہیں آیا تو دین کے قیام کی کچھ صورت نہیں ہوگی۔ مقتول اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تب بھی یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے، اگرچہ کہ وہ امام اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ مہاجر اور انصار کہا کرتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے اگر ہم قصاص نہ لیں تو لوگ اس بات سے کس طرح روک سکیں گے کہ جس امام پر غصہ آیا اس کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہی بات لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، آپ نے سنا اور ان کے خیال کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ان کے سامنے حقیقت کی یہ تصویر رکھی کہ جہاں تک اقتدار کا سوال ہے بلا شک وہ بیعت کے ذریعے میری طرف منتقل ہو چکا ہے، لیکن عملاً تو وہ اب تک باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہی کا فوجی قبضہ ہے، خلیفہ اور صحابہ بے بس ہیں، وہ شہر اور شہریوں کے بارے میں جیسا بھی چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اچھا یہ ہے کہ کچھ دنوں مہلت اور معقولیت کا سہارا لیا جائے تاکہ معاملات سیدھے ہو جائیں اور خلیفہ کا اقتدار مستحکم ہو جائے۔ اس کے بعد اس مسئلے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ تو صحابہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نظر سے مطمئن ہو گئے، لیکن باغیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ کا خون اس لیے کیا ہے کہ وہ ظالم تھا جس کے بدلے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ امام کو اس کے عوض کسی کی جان لینی چاہیے۔ مگر اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی تحقیق کا ارادہ کیا، لیکن کارروائی کی تکمیل کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ ایک جماعت بضد تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہاتھ ہے۔ یہ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بیٹے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہو؟ انہوں نے انکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نائلہ بنت فراسفہ نے ان کی تصدیق کر دی، لیکن جیسے ہی باغیوں کو بھنک لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اتحاد اور غصے کا اظہار کیا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روش اختیار کی جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابی میں منتظر رہے۔
شاید ناظرین کو یاد ہوگا کہ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قسم کی الجھاؤ کی کیفیت پیش آئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی طاقت کے آغاز میں اسی قسم کی ایک پیچیدگی کا سامنا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی مشکل حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش آئی، جنہوں نے ہرمزان کو اس کی تہمت پر قتل کر دیا تھا کہ اس نے ان کے باپ کو قتل پر آمادہ کیا تھا، لیکن عبید اللہ نے یہ خون بلا ثبوت اور بلا دلیل کیا تھا۔ ان کے پاس اس کے لیے قاضی کا کوئی فیصلہ نہ تھا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کا خیال تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں کہ عبید اللہ پر قتل کی حد جاری ہونی چاہیے، اور ایک دوسری جماعت پر یہ بات بڑی گراں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کا آغاز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے قتل سے کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ کو معاف کر دیا اس لیے کہ ہرمزان کا کوئی ولی نہ تھا جو خون کا دعویٰ کرتا۔ ایسی حالت میں خلیفہ ولی ہوتا ہے جسے معاف کر دینے کا بھی حق ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اس کو ایک ظلم، ایک خون، ناحق اور اللہ کی حدود میں ایک تجاویز خیال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمانی عہد کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس فاسق کو پا جاؤں تو ہرمزان کے قتل کے بدلے اس کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک خلیفہ کا لڑکا ناحق خون کے الزام میں پیش ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس معافی پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسلمانوں کے ایک دوسرے خلیفے کا لڑکا قتل کے الزام میں پیش ہوتا ہے، اور قتل بھی کسی کا رعایا میں کسی پناہ گزین غیر ملکی کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک امام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔